چند چیزیں دعا کے آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کریں. کچھ آداب ہیں دعا کے، ان کا لحاظ رکھے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. دعا میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں اور یا علی مدد بھی پکار رہے ہیں، نہیں چلے گا بھائی. اللہ سے بھی پکار رہے ہیں اور یا رسول اللہ کی گہار بھی لگا رہے ہیں، نہیں چلے گا. اللہ نے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، عبادت کو اس کے لیے خالص کر. خالص کس کو کہتے ہیں؟ دودھ میں اگر 100 گرام میں 1 گرام بھی پانی ملا ہے تو وہ خالص نہیں ہے، وہ ملاوٹی دودھ ہے. عبادت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ. اور یہ اخلاص اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، اس اخلاص کے اندر تو وہ برکت ہے کہ مکہ کے مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، وہ مشرک تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر جب ان کے اوپر بھی پریشانی آتی تھی اور طوفان آتا تھا تو اللہ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے. اور جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کو طوفان سے نجات دے دیتا تھا، ان کی مصیبتوں کو دور کرتا تھا. دعا کی پہلی کنڈیشن یاد رکھیں، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے. دوسری شرط، دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب کہ جب ہم دعا کریں تو حضور قلب کے ساتھ. حضور قلب کا مطلب کہ ہماری زبان اور دل میں کنیکشن پراپر ہو. ایسا نہ ہو جیسے ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ دعا ہوتی ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا، اب امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں مقتدیوں کو کچھ پتا نہیں، بس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا ہم نے ہاتھ پھیرا، بس دعا ختم. یہ دعا ہے بھائی؟ یہ تو رسم ہے جو آپ نے پوری کر لی، یہ فارمیلٹی ہے جو آپ نے پوری کر لی. دعا تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان پہ جو چل رہا ہے آپ کا دل اس کو ریڈ کر رہا ہے، دل اور زبان کا کنیکشن پراپر. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ضرور سنے. اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو. فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل آدمی کے جس کا دل غافل ہو اس کی دعا سنتا نہیں ہے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر حد سے تجاوز نہ ہو. دعا کے اندر آپ کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو آپ کو نہیں مانگنی. مثال کے طور پہ ہم صحابہ کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں، بھئی نہیں پہنچ سکتے. نماز پڑھ پڑھ کے مر جائیں، کھپ جائیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ہم صحابہ کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں، ہم نبیوں کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں. تو یہ دعا میں حد سے تجاوز. جیسے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس نے دعا میں کہا کہ اللہ میں جنت میں رائٹ سائڈ میں، جنت کے داہنے طرف ایک سفید محل کا تجھ سے سوال کرتا. صحابی نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، کبھی یہ دعا کرنے کا کیا انداز ہے کہ جنت میں رائٹ سائڈ میں سفید رنگ کا محل چاہتا ہوں. بھئی نبی نے جنت مانگی ہے اور جہنم سے پناہ مانگی. یہ جب جہنم سے آپ نے پناہ مانگ لی تو جہنم کی تمام چیزوں سے آپ نے پناہ مانگ لی، اور جب جنت مانگ لی تو جنت کی تمام نعمتیں آپ نے مانگ لی. اب الگ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو جہنم سے بچا، اس کی آگ سے بچا، اس کی زنجیر سے بچا، اس کے سانپوں سے بچا، اس کے بچھوؤں سے بچا، یہ حد سے تجاوز. اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے دعا میں جلد بازی نہ کریں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یستجاب للعبد، بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ دعا ویسٹ نہیں ہوتی. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے اس کے بدلے کچھ اور دے دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ نے کچھ اس کے بدلے میں کچھ ایسا دے دیا جو اس سے بہتر تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز ابھی مل جائے،
اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی نہ ملے، ابھی ہمارے لیے ملنا اتنا بہتر نہیں جتنا وہ بعد میں ملنا۔ بھئی اللہ کے نبی اگر مکہ سے نہ نکالے گئے ہوتے، مکہ سے نہ نکالے گئے ہوتے، ہجرت نہ کرنا پڑا ہوتا، تو اسلام کو وہ کامیابی نہ ملتی جو فتح مکہ کے موقع پر، وہ جو شان سے اللہ کے نبی 8000 صحابہ کے جھرمٹ میں جب مکے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اور تلوار سے آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو گرایا، یہ شان نہیں پیدا ہو سکتی تھی میرے بھائیو اگر وہ حالات۔ تو ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمارے حق میں۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور درود پڑھنے کے لیے درود ابراہیمی پڑھیں۔ میں تو الحمدللہ اسی طریقے پر عمل کرتا ہوں، دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ وہ دعائیں پڑھیں جو قرآن میں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں، ان کو آپ یاد کر، یہ قرآن کی دعائیں، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد کوشش کریں قرآن کی دعائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مگر دنیا جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا، پورا سمندر ہے نبی کی ان دعاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدیر وغلبۃ الرجال، دنیا کی ہر تکلیف سے پناہ مانگ لیا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ دنیا کو صحیح کر دے، دین کو صحیح کر دے، آخرت کو صحیح کر دے، اے اللہ زندگی ایسی بنا دے کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب یہ لگے کہ موت سے مجھ کو راحت ملے گی تو موت دے۔ کیا دعا ہے؟ نبی کی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کرو۔ دعا میں دعا کی بڑی مستند کتاب ہے، بڑی آتھینٹک کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے موضوع پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پبلش بھی ہوئی، حصن المسلم۔ علامہ سعید بن وہب القحطانی سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے یہ دعا کا کلیکشن تیار کیا ہے صحیح حدیثوں کی روشنی۔ انٹرنیٹ پر گوگل پلے میں بھی آپ کو مل جائے گا، رومن میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، ہندی میں مل جائے گا، آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں میرے بھائی۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، دعا کے آداب آپ نے سن لیے، دعا کی اہمیت سن لی، دعا کا پاور سن لیا۔ اب ایک چیز اور ہے جس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے محلے میں برائی اگر ہو رہی ہے، اس برائی سے روکیے۔ برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر ہم نہیں نبھائیں گے ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہو، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ورنہ قریب ہے کہ ایسا دور آ جائے گا لَتَدْعُنَّ اللَّهَ، تم اللہ سے دعا کرو گے، ثُمَّ لَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعا قبول نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہ کام جہاں چھوٹ گیا پھر وہاں ہم تہجد میں دعائیں کریں، ہماری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو دعوت کا کام، لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام، بھلائی کا حکم دینے کا کام، یہ اپنے دائرے میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے جو بھی آپ کا دائرہ ہے اس میں رہ کر کے آپ یہ کام کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دعا کی اہمیت
اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تب ہم خوب دعا کریں، اذن نکثر، ہم خوب دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر، تم جتنی بھی دعا کرو اللہ اس سے زیادہ تم کو دینے والا۔ دعا ہم کو اللہ تعالیٰ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں آمین بجاہ سید المرسلین، یہ جو بجاہ سید المرسلین لگاتے ہیں یہ غلط ہے۔ نہ نبی نے ایسے دعا مانگی ہے، نہ صحابہ نے مانگی، نہ سلف صالح۔ یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، غلط ہے۔ اے اللہ تو اپنے بزرگان دین، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں تو ہماری دعا قبول کر لے، یہ غلط ہے۔ دعا کا یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھایا۔ ہاں اگر آپ اپنی دعا کی تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دیں۔ پروردگار تو رزاق ہے، ساری کائنات کو روزی دیتا ہے، اللہ مجھے بھی روزی دے۔ اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو عالم الغیب ہے، تو علم دینے والا ہے، پروردگار میرے سینے کو بھی علم دین کے لیے کھول۔ اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو سب کو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے دے دے۔ اے اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کا حوالہ دے کے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعا جلدی قبول۔ تو واسطہ دینا ہے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے۔ اپنی کچھ نیکیاں ایسی رکھیں اسٹور کر کے جو صرف آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ جاڑے کا موسم ہے، موٹے موٹے کمبل اور رضائی میں ہم سب اوڑے رہتے ہیں۔ بیچارے اللہ کے کتنے بندے ہیں سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک معمولی سی چادر لیٹ کے ٹھٹر رہے ہیں، وہ سردی میں کانپ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں 4-5 کمبل پرانے بھی رکھے ہوں، تو 4 کمبل نکالو، ایک دن بائک سے نکلو، دورے پر نکلو، اپنے ایک ساتھی کو لے لو، دیکھو کوئی لیٹا ہوا ہے اللہ کا بندہ، اس سے مطلب نہیں وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، جاؤ اس کو کمبل اڑا۔ یہ نیکی ہے، یہ اخبار میں نہیں چھپے گی، یہ واٹس ایپ پر کہیں اس کا نام نہیں آئے گا، فیس بک پر کہیں فوٹو نہیں چھپے گا آپ کا، لیکن یہ نیکی آپ کی دعا میں کام آئے گی۔ ان نیکیوں کو آپ بنیاد بنا سکتے کہ اللہ کچھ نیکیاں میں نے ایسی بھی کی ہیں جو میں جانتا ہوں، تو جانتا ہے۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، بڑی مصیبت ہوں، پروردگار تو میری مصیبت کو دور کر دے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں۔ دعا کے سلسلے میں ہمیں خدمت خلق کا جذبہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ کتنے سماج میں آپ جب سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، گلی گلی میں، محلے محلے میں، قدم قدم پہ آپ کو ضرورت مند ملے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ رہنے کو ڈھنگ کی چھت نہیں ہے لوگوں کے پاس، کمرے ہیں، ڈھیر سارے بچے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، کیسے لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کبھی آپ حالات کا جائزہ لیں۔ لوگوں کی جیسے بھی آپ مدد، کتنی غریب بچیاں ہیں، شادی کی تاریخ پڑ گئی، ماں باپ پریشان ہیں، بچے کی شادی کیسے کریں، فکر میں گھل رہے ہیں۔ بچے جوان ہو گئے، 30-30 سال کے ہو گئے، ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ شادی میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، علماء کا فتویٰ موجود ہے، شادی بھی انسان کی ضروریات میں سے، گھر مکان بھی انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے آپ مدد کریں، اور بغیر کسی پبلسٹی کے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ان نیکیوں کے ذریعے پھر آپ اللہ سے دعا مانگے، ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین خدمت خلق کا جذبہ بھی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔